گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا۔ خطا کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اس باوقار مجلس کے صدر باوقار فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی، بقیت السلف استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ الدکتور عبدالعزیز مکی حفظہ اللہ، افاضل علماء کرام، منتظمین خاص، حافظ کریم اللہ سلفی حفظہ اللہ، و محترم عبدالواجد صاحب حفظہ اللہ، اور اس پروگرام کے روح رواں فضیلت الشیخ عزیزی المکرم یاسر المدنی حفظہ اللہ۔ برادران اسلام و جملہ سامعین، آج کا یہ پروگرام بڑی آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں اور دواں ہے۔ ہم اور آپ اس وقت
جس مجلس میں تشریف فرما ہے، یہ مجلس منسوب ہے قرآن اور اہل قرآن سے، اور اس جیسی مجلس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جس اللہ رب العالمین کے گھر میں قرآن کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور تعلیم و تعلم کی بات ہوتی ہو، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس محفل کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسی مجلس والوں پر رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسی مجلس میں شرکت والوں کے اوپر سکینت اور اطمینان نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر خیر ملأ اعلیٰ میں موجود فرشتوں کے مابین کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ اس الحادی اور فکری مادی دور میں بھی کچھ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے کلام کی حفاظت کے لیے بیڑا اٹھایا۔ کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ لوگ کلام اللہ کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس مدرسے اور مسجد کے ذمہ داران کو یہ توفیق دی کہ حفاظت قرآن کے باب میں ان کا بھی تعاون ہو، ان کی بھی کوشش ہو، جس کوشش کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کے ذمہ داران، محبین، منتظمین، مخلصین اور حفاظ کرام کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ دامے، درمے، قدمے، سخنے ہر طرح سے اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرماتا رہے۔ عزیزان گرامی، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ حاجہ کے بعد تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے نبی محترم، آپ لوگوں سے بیان کر دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کے فضل، اللہ رب العالمین کی رحمت پر انسان کو، آدمی کو، مسلمان کو جتنا خوش ہونا چاہیے اتنی خوشی کا اظہار کر لے، اپنی خوشی اور مسرت و شادمانی کا اظہار کر لے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور اللہ رب العالمین کا یہ فضل، اللہ رب العالمین کی یہ رحمت دنیا میں اکٹھا کی جانے والی، دنیا میں جمع کی جانے والی تمام کی تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مشہور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر لفظ فضل اور لفظ رحمت کا استعمال اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ لفظ فضل سے مراد، اللہ رب العالمین کے فضل سے مراد یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اور رحمت سے مراد اس قرآن والے، اس قرآن کی اہلیت رکھنے والے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ان جعلکم لأہلہ، یعنی اللہ رب العالمین نے تمہیں قرآن دیا، قرآن کو نازل کرنے کے بعد تمہیں قرآن کا اہل اور مستحق بھی قرار دیا۔ اس کے بعد کہا فَلْيَفْرَحُوا،
اس نعمت کے ملنے کے بعد، اللہ رب العالمین کی اس فضل کو کی دستیابی کے بعد، ایک انسان کو، ایک مسلمان کو جتنی خوشی کا اظہار کرنا ہو خوشی کا اظہار کر لے. کیوں؟ ہوا خیر مما یجمعون ای من الذهب والفضہ، یعنی سونے اور چاندی سے بھی بہتر، سونے اور چاندی سے بھی افضل اللہ رب العالمین کا کلام اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. عزیزان گرامی، یہ قرآن جس کی خاطر ہم اور آپ اس مجلس کے اندر مجتمع ہے، جس کی خاطر ہم اور آپ اپنا وقت یہاں صرف کر رہے ہیں، اس قرآن کو نازل کرنے میں اس کائنات کی افضل چیزوں اور افضل لوگوں کا انتخاب کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اور اس قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں میں سب سے معزز فرشتہ، فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جبریل امین کا انتخاب کیا، اور جبریل امین کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنی کلام کو، اپنی کتاب کو، کتاب ہدایت اور کتاب عمل کو سب سے افضل انسان، انبیاء اور رسولوں میں بھی سب سے بہتر اور سب سے افضل انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام کو اپنی بنائی ہوئی کائنات کے دنوں میں، اپنی کائنات کی بنائی ہوئی شہور اور مہینوں میں سب سے افضل مہینے کا انتخاب کیا، اور وہ رمضان کا مہینہ، اور سب سے افضل دن یعنی قدر کی راتوں کا اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام مجید کو جس امت کے لیے نازل کیا، جن افراد کے لیے نازل کیا، وہ امت اس روئے زمین کی خیر امت ہے، اس روئے زمین کی سب سے بہترین امت ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام مقدس کو ہمارے اور آپ کے جسم کے ایک نہایت اہم اور اساسی حصہ، اساسی جز پر نازل کیا، جسے ہم اور آپ دل کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِكِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اللہ رب العالمین نے جبریل کا انتخاب کیا، نبی محترم کا انتخاب کیا، نبی محترم کے بعد افضل مہینے رمضان کا انتخاب کیا، افضل مہینے کے بعد افضل ترین دن لیلۃ القدر کا انتخاب کیا. لیلۃ القدر کے انتخاب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں پائی جانے والی سب سے بہتر امت محمدیہ کا انتخاب کیا. ہمارے اور آپ کے جسم کے پارٹس میں سب سے اہم پارٹس ہمارا دل ہے. اللہ رب العالمین نے نبی محترم کے دل پر قرآن مجید کو نازل کیا. یعنی قرآن مجید کے نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کائنات کی افضل سے افضل ترین کی چیز کا انتخاب کیا. یہ پیغام دینے کے لیے یہ کوئی دوسرا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ کسی روڈ پر چلنے والے کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اور خود اللہ رب العالمین اپنے کلام کا کس قدر احساس دے رہا ہے، کس قدر اللہ رب العالمین اپنے کلام کو وقار بخش رہا ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کو بنایا، اور ہمارے جسم کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ہمارے جسم کو دو حصوں سے مرکب کیا ہے، ایک ہے روح اور ایک ہے گوشت اور پوست کا حصہ. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے بدن کو یا ہمارے گوشت پوست کی غذا کے لیے زمین سے پائی جانے والے اناج اور غلے کو مہیا کیا، لیکن روح اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کی گئی، اور روح کی غذا کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین سے اس غذا کو نازل نہیں کیا، زمین سے اللہ رب العالمین نے روح کی غذا کو فراہم نہیں کیا، زمین سے اللہ رب العالمین نے اس غذا کو پیدا نہیں کیا. اس روح کی غذا کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے.
قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ہم نے اپنے روح کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے محمد. یہ روح معلوم یہ ہوا جس سماج میں قرآن نہ ہو, جس سماج میں قرآن پڑھنے کا مزاج نہ ہو, جس سماج میں قرآن کے حافظ بننے کا تصور موجود نہ ہو, وہ سماج مردہ ہے, وہ سماج مردہ ہے. اس لیے کہ سماج کی زندگی کے لیے ضروری ہے قرآن موجود ہو, اس لیے قرآن کو روح قرار دیا گیا. اسی لیے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. یعنی ایسا گھر جس گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ ہوتا ہو, اور ذکر میں سب سے اعلیٰ ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے, تو جس گھر میں قرآن کا ذکر نہ ہوتا ہو وہ قرآن وہ گھر کیسا ہے؟ وہ گھر مردے کے مانند ہے, مردہ ہے, کوئی فائدہ نہیں. اس لیے عزیزان گرامی قابل مبارکباد ہیں ایسے حفاظ اور ایسے گھر کے حفاظ, ایسے خاندان کے حفاظ, جن خاندانوں نے, جن گھروں نے, جن کے گارجین نے, جن کے سرپرست اور ذمہ داران حضرات نے اس بات کا شوق جتایا کہ ہمارے گھر اور خاندان میں بھی ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے. اس لیے کہ جس گھر کے اندر حافظ قرآن ہوتا ہے, جس خاندان میں حافظ قرآن ہوتا ہے, جس سماج میں حافظ قرآن ہوتا ہے, وہ سماج با عزت ہوتا ہے, وہ سماج با برکت ہوتا ہے. جس سماج میں حافظ قرآن موجود نہیں, جس گھر میں حافظ قرآن موجود نہیں, جس خاندان میں حافظ قرآن نہیں موجود نہیں, عزیزان گرامی وہ گھر بابرکت نہیں ہوا کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سماج میں ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں, آپ بھی مشاہدہ کرتے ہیں. ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے, 10 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, قرآن حفظ کر لیتا ہے, شہر کے تمام لوگ اسے حافظ قرآن تو کہتے ہی ہیں, حافظ صاحب, حافظ جی. لیکن ایک ماں, ایک باپ, ایک بھائی, ایک بہن بھی اس حافظ قرآن کو عزت کے الفاظ سے مخاطب کرتی گئے, حافظ صاحب ادھر آئیے. باپ کہتا ہے حافظ جی ادھر آئیے. سوچ لی باپ آپ کی قدر کر رہا ہے, باپ آپ کی عزت و وقار کا لحاظ کر رہا ہے. سماج بھی آپ کو عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ مشاہدہ کیا گیا, دیکھا گیا کہ اگر مجلس لگی ہوئی ہے, مجلس میں حفاظ کرام بھی ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, بیٹیاں ہیں, سارے گھر میں سارے افراد ہیں, لیکن ایک بچہ ایسا ہے جو حافظ قرآن ہے, چھوٹا ہے, سب سے اونچی کرسی پر اسے بٹھایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حافظ قرآن ہے. یہی وجہ ہے. اب اس ذکر آیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا, اور 10 سال 12 سال کی مدت میں جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت آئی, اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کیبنٹ میں کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. 12 سال کی عمر ہے ان کی. کیبنٹ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, عبد الرحمن بن عوف جیسے کبار صحابہ نے اعتراض کیا, ان لہو ابناء مثلہ, یہ ابن عباس ہمارے درمیان کیا کر رہا ہے؟ ہم بڑے صحابہ کرام ہیں, بڑے لوگ ہیں, یہ ابن عباس ہمارے درمیان کیا کر رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس کے علم کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے کیبنٹ میں شامل کیا ہے. اور جواب ہی نہیں دیا بلکہ عملی تطبیق بھی کرائی, عملی پریکٹیکل اور استفسار کیا, سوال کیا. ابن عباس یہ بتاؤ, تمہارے اوپر لوگوں کا اعتراض ہے, لیکن میں تمہاری طرف سے دفاع کر رہا ہوں, اور اس دفاع کی صورت میں تم سے ایک سوال کر رہا ہوں. یہ بتاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے, کیا پیغام دے رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا پیغام دیا ہے کہ ابھی نبی اس دنیا سے رخصت ہونے
ہونے والے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کی تائید اور تصدیق میں کہا ابن عباس جو تم جانتے ہو وہی میں بھی جانتا ہوں. عزیزان گرامی حافظ قرآن کی کیا ویلو؟ حافظ قرآن کی بہت بڑی ویلو. یہ حفاظ کرام 15 کی تعداد میں ہیں. یہ امت کے محسن ہیں, یہ امت کے امین ہیں. انہیں ہمیں عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور عزیزان گرامی کتنے بڑے احساس کی بات ہے. آپ روڈوں پر چلے جائیے, بہت سارے مسلم بچے آپ کو مل جائیں گے کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے, اپنے شوق اور من کے مطابق زندگیاں گزارتے ہوئے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کی حفاظت, اپنے کلام کو یاد کرنے کے لیے سڑک پر چلنے والے افراد کا انتخاب نہیں کیا. اگر اپنے کلام مجید کی حفاظت کے لیے رب العالمین نے کسی کا انتخاب کیا ہے تو ان حفاظ کرام کا انتخاب کیا ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انما العلم مواہب یؤتیہ اللہ من احب من خلقہ وليس يناله احد لعلة الحسب ولو كان لعلة الحسب لكان اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم, یہ قرآن کی نعمت, قرآن کی یہ نعمت, یہ اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے, اللہ رب العالمین کی جانب سے تحفہ ہے, اللہ رب العالمین کا نور ہے. اور اللہ رب العالمین اس نعمت کو مخلوقات میں سے سب کو نہیں دیتا ہے. جن کو اپنے دین کے لیے منتخب کرتا ہے, اپنے دین, اپنے کلام, اپنے نبی کی سنت کی حفاظت کے لیے جن کو منتخب کرتا ہے, اللہ رب العالمین ایسے حفاظ کرام کا انتخاب کرتا ہے. اگر یہ علم قرآن, اگر یہ علم کتاب و سنت نسب کی بنیاد پر, حسب کی بنیاد پر ملتا تو اسی صورت میں اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ سب سے زیادہ مستحق تھے. عزیزان گرامی یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کو آپ سمجھیے. یہ حافظ قرآن, ہم اتنی ساری مجلس ہے, اتنے سارے لوگ موجود ہیں مجلس میں. ابھی نماز کی جب باری آئے گی تو یہ نہیں کہا جائے گا بھی سنت سب سے زیادہ کون جانتا ہے, سب سے زیادہ فقہ کون جانتا ہے, کس کی فقہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. نئی شریعت اسلامیہ نے اعلان کیا, پہلا معیار, پہلا اصول دیا, یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ. نماز کی امامت, نماز کی قیادت اور نماز کے اندر ہمارا جو امام ہوگا وہ قرآن کا سب سے زیادہ جانکار, قرآن کا سب سے زیادہ یاد کرنے والا, قرآن کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا بچہ قرآن کی امامت کرائے گا. کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. اور ایسے حافظ قرآن کے پیچھے شہر کا سب سے بڑا وکیل, شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر, شہر کا سب سے بڑا انجینئر, شہر کا سب سے تعلیم یافتہ شخص آ کر کے اس کے پیچھے رکوع کرتا ہے, اس کے پیچھے سجدہ کرتا ہے, اس کے پیچھے قیام و قعود کرتا ہے. یہ فضیلت کس بات کی؟ حضرات گرامی عزیز طلبہ, دنیا آپ کو کتنی پیچھے کیوں نہ کر لے, دنیا آپ کو کتنی حقیر کیوں نہ جانے, دنیا آپ کو نظری حقائق سے کیوں نہ دیکھے, لیکن رب العالمین نے, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مرتبہ آگے کر دیا ہے. آپ کو امام بنایا, آپ کو قائد بنایا, آپ کو رہبر بنایا, آپ کو رہنما بنایا. قرآن نے, نبی نے, رسول نے بنایا, اس لیے یہ قرآن کی آپ حافظ. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ابھی حافظ کریم اللہ صاحب نے کہا کہ صرف 2.5% بچے شرعی علوم حاصل کر رہے ہیں. 2.5%. سوچیے آپ, پوری ٹیم, پوری جماعت, قوم و ملت کا پورا سرمایہ کس پر خرچ ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر بنانے میں, انجینئر بنانے میں, وکیل بنانے میں. اور ایسے احمقانہ عمل کرنے والے افراد, اکیڈمی کے ذمہ دار حضرات, اپنے اکیڈمی کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنی اکیڈمی کو استحکام کی حد تک پہنچانے کے لیے بسا اوقات اسی جیسے ادارے میں پہنچیں گے اور دنیا کی لالچ دینا شروع کر دیں گے. کہیں گے آپ کے یہاں جو بچہ حافظ قرآن ہمارے یہاں بھیج دیجئے, ہمارے یہاں پڑھے گا, فری پڑھے گا, کوئی ڈاکٹر بن جائے گا, انجینئر بن جائے گا, وکیل بن جائے گا, قوم کی خدمت کرے گا. عزیزان گرامی کتنے کھناؤنا سوچ ہے. آپ 98% کو لے کر کے وکلا نہیں بنا پا رہے ہیں, ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا پا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کے لیے, اپنے کلام کی حفاظت کے
لیے اگر ان حفاظ کرام کو متعین کیا ہے تو آپ ان کو بھی لالچ دینا چاہتے ہیں اور لالچ دے کر کے ان کے بھی ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. کتنے افسوس کی بات. ان کے والدین نے اس لیے یہاں نہیں بھیجا کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا. ان کے والدین جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ 10,000 کا حافظ بنے گا, ہمارا بچہ 20,000 کا حافظ بنے گا, ہمارا بچہ امامت کرائے گا, ہمارا بچہ خطبہ دے گا, ہمارا بچہ نماز کے دوسرے ارکان و اعمال کی ترغیب دے گا. ان کے والدین بھی جانتے ہیں. لیکن قوم کے بے وفا حضرات, دین و قوم ملت کے بے وفا حضرات جب انہی جیسے مدارس میں پہنچتے ہیں ایسے 2.5% بچوں کو بھی اچکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے دین و دنیا کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عزیزان گرامی, تھوڑی سے ہوش کے ناخن آپ لیں, آپ ہوش کے ناخن لیں. یہ حفاظ کرام کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے, کتنے بڑے عزت و وقار کی بات ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام تھکے مادے تھے, قبریں کھودنا ان کے لیے مشکل امر تھا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ کے لیے بہت زیادہ قبریں کھودنا مشکل ہے, تو ایک قبر میں آپ نے 2 شہیدوں کو دفن کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جو جملہ کہا تھا, ایہم اکثر اخذا للقرآن. میرے صحابہ یہ بتاؤ, اتنے سارے شہیدوں کی جماعت ہے, اتنے سارے شہید صحابہ کرام ہیں, یہ بتاؤ ان شہید صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ کون قرآن کا حافظ ہے؟ کون قرآن کا سب سے زیادہ ماہر ہے؟ کون صاحب قرآن ہے؟ قدمہ فی اللحد. جب بتایا جاتا اللہ کے رسول فلاں شخص ہے, فلاں صحابی رسول ہے, آپ اس کو آگے کرتے. نبی نے آپ کو آگے کیا, دنیا آپ کو پیچھے کرتی رہے, دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی. دیکھا گیا سماج میں بہت سارے زندگی قسم کے لوگ, بہت سارے دین بیزار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حفاظ کرام کو بیوقوف تک کہتے ہیں, عقل سے پیدل کہتے ہیں. شعبہ تحفیظ کی ان کے ہاں اہمیت رہی, حفاظ کرام کی ان کی اہمیت رہی. یہاں نبی محترم جہاں دنیاوی معاملے میں فوقیت دیا, تدفین کی بات آئی, وہاں بھی کہا کہ سب سے زیادہ کس کو قرآن ہو اس کو مقدم کیا جائے, اس کو پہلے رکھا جائے. یہ اعزاز تو نبی نے دیا ہے. دنیا آپ کے وقار سے سمجھوتا کرتی رہے, دنیا آپ کو بدنگاہی سے دیکھتی رہے, دنیا آپ کو حقیر و ذلیل سمجھتی رہے. یاد رکھیں, جیسے آج اعزاز دیا گیا, جیسے آج یہ ہماری اور آپ کے بساط کے مطابق انتظامیہ نے آپ کو تھوڑا بہت پیسہ دیا, تھوڑا بہت اعزاز دیا, کچھ کتابیں دیا, شیلڈ دیا, اپنی وسعت و طاقت کے اعتبار سے انہوں نے نوازا. لیکن یاد کیجئے, رب العالمین آپ کو نوازے گا, رب العالمین آپ کو نوازے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یجیء القرآن, قرآن آئے گا. قرآن آئے گا کس کے پاس؟ صاحب قرآن کے پاس. قرآن آئے گا حافظ قرآن کے پاس, قرآن آئے گا ماہر قرآن کے پاس. یہ قرآن اللہ رب العالمین سے کہے گا, اے اللہ تو اسے عزت کا تاج پہنا دے. سبحان اللہ. آج انہوں نے پگڑیاں باندھ رکھی, صافے باندھ رکھے, سب میں نمایاں ہیں, دکھائی دے رہے ہیں کہ آج ان کے سروں پر دستار رکھی گئی ہے, اور وہ دستار بھی کیا ہے؟ حافظ قرآن کی. قرآن کے مکمل کرنے پر ان کو دستار دی گئی. لیکن رب العالمین, کائنات سابقین اولین, پوری کائنات کی مخلوق رب العالمین کے ہاں موجود ہوگی. اللہ رب العالمین کے سامنے رب کا کلام, رب کی بات خود اللہ رب العالمین سے کہے گی, یا رب حلہ, اے اللہ عزت کا تاج پہنا, اللہ تو پہنا دے. فَيُلْبَسْ تَاجُ الْكَرَامَةِ, عزت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا. دیکھیے قرآن کیا کتاب ہے, قرآن رب سے گفتگو, قرآن رب سے گفتگو کر رہا. قرآن کیا ہے؟ رب کا کلام ہے. کبھی اللہ رب العالمین اس کی درخواست کو مسترد نہیں کرے گا. اسی لیے دوسری حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کی سفارش نہیں کر سکتے. کوئی نبی بغیر رب العالمین کے اجازت کی سفارش نہیں کر سکتا. لیکن قرآن کو کسی سے سفارش لینے کی ضرورت نہیں. سب سے بڑا وکیل, سپریم کورٹ کا وکیل پہنچے گا, قرآن کہے گا یا رب پہنا دے, عزت کا تاج پہنایا جائے گا. اللہ بس اتنا نہیں ہوا, اللہ بس نہیں ہوا,
اس کے بعد کلۃ الکرامہ، پورا جوڑا جو جبہ دستار ہوتی ہے، پورا جوڑا سر سے لے کر کے پیر تک اللہ رب العالمین پورا جوڑا پہنائے گا. یہی نہیں، اللہ رب العالمین کی سب سے بڑے اعزاز میں اللہ رب العالمین سب سے بڑا اعزاز عطا کرے گا. قرآن کہے گا اللہ تو نے تاج بھی پہنا دیا، اے اللہ تو نے جوڑا بھی پہنا دیا، اے اللہ میری خواہش یہ ہے تو اس سے راضی ہو جا، بس اللہ تو راضی ہو جا. اللہ کہے گا جا میں راضی بھی ہو گیا. رضامندی کا اعلان ایسے لوگوں کے لیے ہوگا. کون سی رضامندی؟ رب العالمین کی رضامندی. اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے سلمان ندوی جیسے لوگ حفوات واقعات بکواس پک رہے گے اپنے یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر کے، کبھی سلف صالحین کو گالی دے رہے، کبھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی طلحہ بن عبید اللہ کو، کبھی دوسرے صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اپنی سب سے بڑی سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کے باوجود بھی گالیاں دی جائیں. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو منافق ہوگا، جس کو سب و شتم جس کی عادت ہوگی، جس کی خمیر میں سب و شتم ہوگا، وہی انسان گالی دے سکتا ہے. احساس آپ اندازہ کیجیے کتنا بڑا احساس. اللہ رب العالمین 3 احساس. راضی ہو گئے جاؤ. ابھی حدیثیں آپ لوگوں نے سنی، اقرا یقال لصاحب القرآن. اس پر میں تھوڑا سا گفتگو اس لیے کروں گا کہ بیشتر لوگوں نے اس کا ترجمہ حافظ قرآن سے کیا ہے. یقال لصاحب القرآن، حافظ قرآن تو ہے ہی، صاحب کا لفظ استعمال ہوا. صاحب کے معنی ساتھی ہوتا ہے. جیسے بیوی کو شوہر کا ساتھی قرار دیا گیا، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس صاحبہ نہیں، بیوی نہیں. اللہ رب العالمین کے پاس صاحبہ یا بیوی نہیں ہے. عزیزان گرامی تھوڑا سا اور کیجئے، یعنی قرآن کا پڑھنے والا، پڑھانے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا، قرآن کے معنی اور مفاہیم پر عمل کرنے والا، اس کے تقاضے کو پورا کرنے والا، ایسے تمام کے تمام افراد کو صاحب قرآن کہا جائے گا. یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا. اس لیے معلوم یہ ہوا قرآن کافی محترم بالشان کتاب ہے، کافی محترم بالشان کتاب ہے. اور ہم اس کی حقیقت کو جانے نہ جانے، لیکن ہمارا دشمن جانتا ہے، ہمارا دشمن اچھے طریقے سے جانتا ہے. جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے بیچ میں رہے گا، مسلمانوں کو کوئی محکوم نہیں بنا سکتا، مسلمانوں کو کوئی مغلوب نہیں بنا سکتا، مسلمانوں کو کوئی مفتون نہیں بنا سکتا. آپ دیکھیں کچھ سال پہلے برطانیہ کے پارلیمنٹ میں ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر کے بلند کیا اور کہا اگر مسلمانوں کو محکوم بنانا چاہتے ہو، مسلمانوں کو مغلوب بنانا چاہتے ہو، مسلمانوں کو مقہور بنانا چاہتے ہو، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہو، سب سے پہلے اس کتاب قرآن مجید کو مٹانا ہوگا. جب تک مسلمانوں کے درمیان قرآن رہے گا، مسلمانوں کو مٹایا نہیں جا سکتا، مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ دشمن سمجھتا ہے. ایک مستشرق عالم، ایک نصرانی شخص کہتا ہے سیظل الاسلام آتیتاً صخرتاً آتیتاً، یعنی اسلام ایک مضبوط چٹان کے مانند ہے، اسلام ایک مضبوط چٹان کے مانند ہے. تتحتم علیہا سفن التبشیر المسیحی ما لدیہم هذه الدعائم الاربع. کہا اسلام ایک مضبوط چٹان کے مانند ہے، اور مسیحی، یہودی، نصرانی تمام کی تمام مشینریاں اسلام کی چٹان سے ٹکرا کر کے اپنے آپ کو پاش کر دیں گی، اپنے وجود کو ختم کر دیں گی. جب تک مسلمانوں کے درمیان یہ 4 چیزیں رہیں گی، ان میں سے پہلے بیان کیا القرآن. جب تک مسلمانوں کے درمیان قرآن ہوگا، مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک یہودی، ایک نصرانی سمجھتا ہے، لیکن ہم مسلمان کیا بڑے بدنصیب ہیں. ہم مسلمانوں نے قرآن کو خاص کیا کس معنی میں؟ ہم مسلمانوں نے قرآن کو خاص کیا ہے قسم لینے کے بارے میں. چلو قسم کھا لیتے ہیں قرآن کا، ٹھیک ہے، قرآن کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے. لیکن قرآن قسم کھانے کے لیے تھوڑی صرف نازل ہوا تھا. قرآن بیٹی کو تحفہ دینے کے لیے صرف تھوڑی نازل ہوا تھا. قرآن نے تعویذ گنڈا بنانے کے لیے تھوڑی نازل ہوا تھا.
قرآن تو کتاب ہدایت ہے، کتاب عمل ہے، کتاب زندگی ہے، ایک انقلابی کتاب ہے قرآن مجید۔ کتاب یہ قرآن اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے نازل کیا تھا، اور آج ہم نے قرآن کو خاص کر دیا مردوں کے نام۔ مردوں کے نام، بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی۔ اتنی بہترین کتاب مسلمانوں کا، اسلام کا منشور ہے، یہ اسلام کا منشور ہے، اور مسلمانوں نے اس کتاب کو مردوں کے لیے خاص کر دیا، جبکہ قرآن خود کہتا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ قرآن تو اللہ رب العالمین نے زندوں کے لیے نازل کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس کو مردوں کے لیے خاص کر دیا۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے قرآن کو پڑھا جائے، اس لیے قرآن کی تلاوت کی جائے، حفاظ کرام کا احترام کیا جائے، حفاظ کرام کی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ان کے لیے آپ جو بھی قربانیاں دے دیں گے، ساری کی ساری قربانی کم ہے، اس لیے کہ حفاظت قرآن کا ذریعہ اور وسیلہ آپ بن رہے ہیں۔ ابھی یہ بات آئی کہ قرآن یاد کرنا واجب نہیں، حالات اور ظروف کے اعتبار سے قرآن کا یاد کرنا واجب اور فرض ہے۔ اگر دنیا کے اندر حفاظ کرام نہیں رہے تو اسی صورت میں قرآن کی حفاظت بظاہر مشکل ہوگی۔ اس لیے عزیزان کرام، ڈائریکٹ کوئی حکم نہ لگایا جائے، بلکہ حالات اور ظروف کے اعتبار سے کہا جائے کہ کم از کم فرض کفایت تک اس کو لے جائیے، واجب کفایت تک اس کو لے جائیے۔ اگر قوم کے چند بچے بھی قرآن کو یاد کر لیں گے تو پوری امت کی طرف سے یہ فرض کفائی ہوگا، واجب کفائی ہوگا۔ اس لیے قرآن کا حافظ بنائیے، قرآن کا حافظ بنائیے۔ جس دن قرآن سماج سے ختم ہو گیا، سماج سے سکون ختم ہو جائے گا۔ روحوں کی تسکین کے لیے، روحوں کے اطمینان کے لیے، قلبی امراض کی اصلاح کے لیے، قلبی امراض کے علاج کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا۔ آج انسان کے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، لگژری لائف ہے، گھر ہے، گاڑیاں ہیں، ساری چیزیں ہیں، پرتعیش زندگی ہے، لگژری لائف ہے، اگر نہیں ہے تو صرف سکون نہیں، اگر نہیں ہے تو صرف سکون نہیں ہے۔ کتنے افراد کو آپ لیجئے کہ بیشتر لوگ آج نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، 2 مہینہ کھائے، 4 مہینہ کھائے، وہ گولیاں بھی کام کرنی بند کر دیتی ہیں، اس لیے کہ عادی ہو چکا انسان گولیوں کا اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہوگی۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر کے نہیں سوتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہمارے سلف صالحین کی عادت کریمہ یہ تھی کہ ایک جز، آدھا جز، ایک ربع آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیجئے۔ نہیں پڑھ سکتے گے، صحیح سے ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، جس انداز میں پڑھنا آپ جانتے ہیں اسی انداز میں آپ پڑھیے۔ اس لیے نبی محترم کہتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران۔ جو قرآن کا ماہر ہوگا بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، بڑے مشکل سے ایک صفحہ پڑھا 1 گھنٹہ لگ گیا، آدھا صفحہ پڑھا آدھے گھنٹے لگے، بڑی مشکل سے پڑھا، شریعت کہہ رہی ہے آپ نا امید مت ہوئیے، اپنے آپ کو آپ بدقسمت مت کہیے، آپ کے لیے ڈبل اجر کا اعلان ہے۔ ایک تو پڑھ رہے ہیں، دوسری چیز پڑھنے میں جو مشقت آ رہی ہے اس پر بھی اللہ رب العالمین آپ کو اجر دے گا۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ قرآن پڑھیے، قرآن آپ کی حفاظت کرے گا، سماج آپ کی حفاظت کرے گا۔ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، قرآن دلوں کی اصلاح کے لیے آیا۔ حضرات گرامی، بڑے مختصر انداز میں جو 2-4 باتیں میں آپ سے اور عرض کروں گا کہ ہمارے دلوں پر قرآنی آیات مؤثر کیوں نہیں ہو رہی؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن اثر انداز نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے میں ان حفاظ کرام سے یہ کہہ دوں، آپ نے قرآن تو یاد کیا ہے، لیکن قرآن کی یادداشت کو یا قرآن کے یاد کرنے کو اگر آپ نے اس میں معصیت جیسے جرائم کا شائبہ کیا، معصیت جیسے جرائم کو لانے کی کوشش کی، آپ کا یہ قرآن آپ کے سینوں میں محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اس لیے قرآن کا یہ علم نور ہے اور اللہ رب العالمین یہ نور کسی کو دیتا نہیں ہے کبھی۔ اسی لیے امام شافعی، امام مالک کے مشہور شاگرد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچہ بڑا ذہین و فطین ہے، فہم و فراست کا مالک ہے،
صلاحیت اور لیاقت کا مالک ہے بچہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس شاگرد کو امام شافعی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نوجوان، اے بچے، میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر اللہ رب العالمین نے علم کا چراغ روشن کیا ہے. تیرے اندر اللہ رب العالمین نے علم کا چراغ روشن کیا ہے. دیکھنا، خیال کرنا، اپنے اس علم کے چراغ کو معصیت اور نافرمانی کے ساتھ بجھنے مت دینا. معلوم ہوا اگر معصیت ہوگی، نافرمانی ہوگی، آپ گانا بھی گائیں، قرآن بھی یاد رہے، ناممکن اور محال ہے. قرآن، موسیقی اور قرآن ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتے. ایک حرام، ایک مستحب چیز آپ کے سینے میں جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ معصیت سے پرہیز کیجیے. اسی لیے وکیع بن جراح بہت بڑے محدث، ان کے ساتھی ہیں علی بن خشرم رحمہ اللہ. علی بن خشرم مشہور راوی کے کتب ستہ کے راوی ہیں. وکیع بن جراح کی عادت کریمہ یہ تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ میں کاپی قلم نہیں رکھتے تھے، کبھی بھی نہیں رکھتے تھے. اور علی بن خشرم جو اپنے مشائخ کے درس میں ہوتے تھے تو کاپی قلم ہے، ساری چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں. علی بن خشرم کہتے ہیں وہ یحفظ ولا احفظ، وکیع یاد کرتے تھے اور میں یاد نہیں کرتا تھا، لیکن یاد کرنے کے بعد میں بھول جاتا تھا، اس لیے میں ساری چیزوں کو نوٹ کرتا رہتا تھا. چنانچہ وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ سے علی بن خشرم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ یہ ما دواء النسیان، بیماری کا علاج کیا ہے؟ بھولنے کا علاج کیا ہے؟ بہت بھولتا ہوں میں دیکھتا ہوں تم کبھی نوٹ نہیں کرتے ہو، لیکن ساری چیزیں تم کو ازبر رہتی ہیں. وکیع بن جراح نے کہا ترک المعاصی، برائیوں کو چھوڑ دینا، معصیت سے دوری اختیار کر لینا. فواللہ ما رأیت انفع للحفظ من ترک المعاصی، اس لیے کہ اللہ کی قسم میں نے حفظ کو مضبوط کرنے کے لیے ترک معاصی سے بڑا کوئی نسخہ، کوئی وسیلہ نہیں دیکھا ہے. اس لیے حفاظ کرام سے میں خصوصی گزارش کروں گا، آپ اپنے آپ کو معصیات سے دور رکھیں گے. عزیزان گرامی، بات چل رہی تھی قرآن کے یاد کرنے کی، قرآن کی فضیلت کی، صاحب قرآن کی فضیلت کی. اسی طریقے سے بات آ رہی ہے ہمارے اپنے سماج کی. ہمارا اپنا سماج کتنا غلیظ، کتنا گندا ہو چکا ہے. ہمارا اپنا سماج کتنا غلیظ، کتنا گندا ہو چکا. اور عہد نبوی کا سماج آپ دیکھیے، عہد نبوی کا سماج. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں چل کر کے گورنر بنتے ہیں، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت اچھی، نہایت پیاری آواز تھی. ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے سے ہوا. اللہ کے نبی گزر نہیں گئے، ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. اللہ کے نبی گھر کے کونے پر کھڑے ہو کر کے جب تک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے اس گلی میں ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت قرآن کی سماعت کر رہے تھے، سن رہے تھے. جب تلاوت ختم ہو گئی، اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے. فجر کی نماز میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو موسیٰ اشعری تم رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور تمہارے تلاوت قرآن کی آواز کو میں کھڑے ہو کر کے تمہاری گلی میں تب تک سنتا رہا جب تک تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا لقد اوتیت مسمارا من مسامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ اشعری تمہاری آواز کافی مترنم، کافی بہتر، کافی خوشنان آواز ہے، اور ایسی آواز ہے جیسے آل داؤد کی بانسریوں میں سے کوئی بانسری تمہیں دے دی گئی. یہ نبی تصدیق کر رہے ہیں، یہ نبی محترم ہے، تصدیق کر رہے ہیں.
उसके बाद अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एहसास देखिए, जज्बा देखिए। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, लक़द हब्बरतु तहबीरा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मैं ये जानता कि मेरा नबी मेरी तिलावत कुरान की समाअत कर रहा है, अगर मैं ये जानता कि मेरा नबी मेरी आवाज को सुन रहा था, ऐ अल्लाह के नबी फजर की अजान तक मैं कुरान की तिलावत करता रहता और उससे अच्छी आवाज में पढ़ने की कोशिश करता। ये कौन थे? ये कौन सा समाज था? ये अहद नबवी का समाज था। कौन सा समाज? आप जो लोग यहाँ 45 साल 40 साल 50 साल के हैं, उनसे पूछिए घरों का माहौल 40 साल पहले 30 साल पहले क्या था। घरों का माहौल ये था, औरतें नाश्ता बनाने से पहले कुरान की तिलावत करती थी। मुसल्ली हजरात अपने घरों में मस्जिदों में बैठ करके तब तक कुरान की तिलावत करते थे जब तक नाश्ता तैयार नहीं होता था। अजीजाने ग्रामी, आज कहां चली गई ये चीज? आज हमारा नौजवान गलियों में किस मकसद के लिए खड़ा होता है? हमारा नौजवान गलियों में खड़ा हो रहा है अय्याशी के लिए, बदनिगाही के लिए, बद अखलाकी के लिए, जराइम के इर्तिकाब के लिए। आज का हमारा नौजवान खड़ा होता है और ये नबी मोहतरम गली में खड़े हो रहे हैं। किस लिए? कुरान को सुनने के लिए। दो चीजें मालूम हुई, कुरान सुनना भी चाहिए, घरों में कुरान की तिलावत करनी भी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। यानी अगर घरों के अंदर कुरान की तिलावत नहीं हुई तो ऐसी सूरत में वो घर कब्रिस्तान के मानिंद है। इसलिए कि कब्रिस्तानों के अंदर कुरान की तिलावत करना जायज नहीं है। जी जाने के कितनी सारी फजीलत आप देखिए। और इन सहाबे किराम के पास क्या था? इन सहाबे किराम के पास क्या था? अहद नबवी में, अहद सहाबा में सहाबे किराम के पास कौन सी ताकत थी? अगर ताकत थी तो कुरान की ताकत थी, इत्तिबाए नबवी की ताकत थी, कोई दूसरी ताकत नहीं थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया उनके कदमों में डाल दिया था। आज हम एक घर के लिए परेशान होते हैं, एक घर के लिए परेशान है। सरकार की बहुत सारी योजनाओं का हम इंतजार करते हैं। सरकार हमारे लिए घर दे दे, सरकार हमारे रहने के लिए घर का इंतजाम कर दे। सहाबे किराम के कदमों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को डाल दिया था, कैसर और किस्रा को डाल दिया था। कौन सी ताकत थी? सिर्फ कुरान की ताकत थी। आज भी समाज की सूरत हाल बदल सकती है, आज भी समाज के अंदर अमन शांति की पूरी लहर आ सकती है। शर्त है कि आप कुरान की तिलावत करना शुरू कर दीजिए, रोजाना खास कीजिए। हम 4 सफा पढ़ेंगे, 8 सफा पढ़ेंगे, आधा पारा पढ़ेंगे, लेकिन रोजाना कुरान की तिलावत करेंगे। आपका दिन कैसे टेंशन फुल ना हो, आप कैसे डिप्रेस ना हो। आप सोते हैं तो मोबाइल देखते हुए सोते हैं, आप सोते हैं तो मूवी देखते हुए सोते हैं, आप सोते हैं तो बहुत सारी गलत फिल्में देखते हुए सोते हैं। सुबह में कहते हैं मूड ऑफ है, अच्छा नहीं है। आप कुरान की तिलावत करके तो देखिए। कुरान की तिलावत हम नहीं करते, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं, हकायक है। हकायक पर आप निगाह रखिए और समाज की इस्लाह की फिक्र हर एक की है। सीजानी गिरामी, इसी तरीके से एक वाकया मैं आपको बयान करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नबी की मजलिस का हाल क्या रहता था? हमारी मजलिस का हाल क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाज़िल किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ऐ अब्दुल्लाह, आज तुम मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ, आज तुम मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, अल्लाह के रसूल, कुरान आप पर नाज़िल किया गया, मैं पढ़ करके आप तो सुनाओ। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरी ख्वाहिश ये है कि आज मैं दूसरे से कुरान से पढ़ना सुनूं, दूसरे से कुरान की तिलावत सुनो। मैं, मेरी ख्वाहिश है ये। अभी हुफ़ाज़ किराम कुरान की तिलावत कर रहे थे। ये कुरान का एजाज है। 15 हाफिज हैं, 15 अंदाज आपको मिला। दुनिया का किसी भी फिल्मी अदाकारे की किसी कौल को, किसी डायलॉग को और किसी गाने को, किसी मौसीकी को आप 10 बार सुनिए, आप आजिज आ जाएंगे। लेकिन रब की कलाम को हजारों हुफ़ाज़ की जुबानें आप सुनिए, आप आजिज नहीं आएंगे। इसलिए कि तरह तरह की आवाज, तरह तरह का लहजा, तरह तरह का तरन्नुम, खुश इल्हामी आप पाएंगे। ये कुरान का एजाज, ये कुरान का एजाज। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ तुम पढ़ के सुनाओ। चुनांचा अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने सूरह निसा को पढ़ना शुरू किया, पढ़ता रहा। जब आयत करीमा फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा, इस आयत करीमा पर जब मैं पहुंचा
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر زمین کی طرف جھکائے ہوئے تھے، اور اسی سر جھکائے حالت میں آپ نے میرے پیر پر اپنے ہاتھ کو رکھا، کہا حسبک یا عبداللہ، حسبک، بس کرو۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نمدیدہ ہے، اشکبار ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن آنسو نہیں خون کے آنسو گرائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کی طریقے سے سمجھا جائے، قرآن کو قرآن کی طریقے سے پڑھا جائے۔ اسی لیے بعض سلف نے کیا کہا، اذا قرأتم القرآن فتبکوا وان لم تبکوا فتباکوا، جب قرآن پڑھو تو رو، اگر رو نہیں سکتے ہو تو کم از کم رونے جیسا چہرہ بنا لو۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اسی لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے، کہتے تھے لو ان قلوبنا طهرت ما شبعنا من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، تو رب العالمین کے کلام سے کبھی آسودگی ہو ہی نہیں سکتی، کبھی آسودگی نہیں ہو سکتی، کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ حافظ قرآن پڑھتا جائے، ہم سنتے جائیں گے، کبھی آسودگی نہیں ہو سکتی۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا۔ تو قرآن ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ ہم قساوت قلبی کے شکار ہو چکے، دل سخت ہو چکا ہے۔ ورنہ اس دل کی مثال قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا او اشد قسوہ، یہ دل جب سخت ہوتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے؟ پتھر سے بھی یہ چھوٹا سا ٹکڑا جب سختی پر آتا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یاد کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کے تعلق سے کہا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ اس پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس پہاڑ سے میں محبت کرتا ہوں۔ لیکن جب اسی پہاڑ پر اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چڑھتے ہیں تو یہ پہاڑ حرکت میں آ جاتا ہے، ہلنے لگتا ہے پوری طور سے۔ کیوں؟ خوشی میں، رعب میں۔ اور رب کا نبی کے دوست جلیل القدر صحابی رسول اس پہاڑ کی پشت پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہنا پڑتا ہے اثبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ رک جا، اس لیے کہ تیرے ماتھے پر، تیری پیشانی پر آج ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے۔ یہ پہاڑ نرم ہو گیا نبی کے لیے، صحابہ کرام کے لیے۔ آج ہمارے دلوں پر قرآن اثر نہیں کر رہا ہے، گانے کی طرف ہم متوجہ ہوتے جا رہے ہیں۔ محاسبہ کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے سہارے خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ کے لیے منبر تعمیر کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پر اپنا ٹیک لگانا چھوڑ دیا۔ پہلا خطبہ جب آپ نے دینا شروع کیا تو وہ ٹہنی، وہ شاخ وہاں موجود تھی، وہ شاخ آپ کے خطبے کے دوران چیخ کر رونے لگی، اسی طریقے سے رونے لگی جس طریقے سے بچہ روتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور اس شاخ کو، اس ٹہنی کو آپ نے اپنے سینے سے چمٹایا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے چمٹاتی ہے، ایسے ہی نبی نے چمٹایا۔ یہ کیا تھا؟ نبی سے محبت کا اظہار ایک تنے نے کیا۔ لیکن اس دور میں ابو جہل بھی ایک دل رکھتا تھا، ابو لہب بھی ایک دل رکھتا تھا، عقبہ بن ابی معیط بھی ایک دل رکھتا تھا، بیشتر کفار مشرکین انسان ایک دل رکھتے تھے۔ اس کے باوجود قرآن سے متاثر نہیں ہو سکے۔ عزیزان گرامی، یہ دل جب نرم ہوگا تو بہت ساری نصیحتوں کو قبول کرے گا، اتباع نبوی کو قبول کرے گا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن یاد کرنے، حفاظت قرآن کا ذریعہ بننے، حافظ قرآن کی اہمیت، ان کی شان، ان کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسے والدین اور سرپرست حضرات کو میں پورے طور سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر کو متبرک بنانے کے لیے آپ نے ایک حافظ قرآن بنایا ہے، آپ حفاظت قرآن کا ذریعہ ثابت ہوئے گے۔ ایسی طریقے سے منتظمین مدرسہ، خاص طور سے حافظ کلیم اللہ دوسرے افراد کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ مخالفتیں ہوں گی، مخالفتیں اعلیٰ معیار کی ہوں گی، لیکن ایسی آندھیاں چلی جاتی ہیں۔ ابتدائی زمانہ سے، ابتدائی اسلام سے ساری مخالفتیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے چراغ کو باقی رکھتا ہے، اپنے نبی کی سنت کو باقی رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا
واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، در گزر کر دے خطا کوئی نہیں چھوڑی، کبھی عصیان نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں